بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کے بقیہ حصے کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا کہ ہرگز مجھ سے نافرمانی خدا کی نہ ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کہیں اور چلے گئے اور شیطان نے حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالا، اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی بھی دی۔ حضرت حوا نے حضرت آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ اس کے ساتھ تو خادم جنت ہے، اور وہ بھی اس شخص کے لیے یعنی شیطان کے لیے گواہی دیتا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے لیے اللہ سے معافی مانگ لیجیے گا، نہیں تو تم دونوں تمام عمر جنت کی نعمتیں چین سے کھایا کرو گے۔ لیکن اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کی اس نافرمانی سے اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوئے اور ان سے جنت کی ساری نعمتیں چھین لی گئیں، یہاں تک کہ ان کا جنتی لباس بھی ان سے واپس لے لیا گیا اور ان کو جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا گیا۔ بارضائے الہی آدم علیہ السلام خطۂ ہندوستان میں آئے اور بودوباش اختیار کی۔ ایک روز جبرائیل علیہ السلام 60 ٹکڑے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گیری یعنی لوہے کا کام سکھا دیں۔ جب آگ کی ضرورت ہوئی تو آواز آئی، اے جبرائیل، آگ دوزخ کے مالک سے مانگ لیں۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم علیہ السلام کو دی تو گرمی اور تپش سے ان کا ہاتھ جل گیا۔ آدم علیہ السلام نے آگ زمین پر ڈال دی اور وہ آگ 7 طبق تک زمین کو چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی، اور خبر ہے کہ اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے اور پھر دوزخ میں چلی گئی۔ پھر آواز آئی کہ اے جبرائیل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ، پھر وہ ٹھہرے گی۔ اور کعب الاخبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا حضرت آدم علیہ السلام کو انہوں نے پتھر سے چمگاگ جھاڑ کر آگ نکال لی، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گیری سکھلا دی اور کھیتی کے آلات بنائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا جنت سے بیل کا لا کر دیا، اور بعض نے کہا کہ وہ 2 گائے عین البقر سے لا دیں، اور ایک مٹھی گندم جنت سے لا دیا اور کہا کہ آپ اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اپنی غذا حاصل کریں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر چھڑک دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل تنگ کرنے لگا، اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو تو اس دنیا میں نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام بیل کی بات سن کر غصے میں آ گئے اور اسے چھوڑ دیا اور وہاں سے چل دیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تم کہاں جاتے ہو؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج اور عذاب برداشت کرنا ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل تنگ کرنے لگا۔ پالان گردن، جس کو ہندی میں جولا کہتے ہیں، نیچے کر لیا اور کھڑا ہو گیا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو لکڑی ماری۔ تب بیل نے اپنا چہرہ آسمان کی طرف کیا اور رویا۔ بس حضرت آدم علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، کہاں جاتے ہو؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں رجوع کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا اور فرمایا کہ آپ نے جنت میں بھی ایسا ہی کیا تھا، اب اس وقت آپ پر اذیت ہوگی۔ اگر آپ بیل پر سختی کرو گے تو پھر وہ صحیح نہیں ہوگا۔ آپ جل جاؤ اور مصروف رہو، میں بیلوں کی زبان پر مہر لگا دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکیں، تب اچھی طرح ان سے کام لو۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کرنے میں مشغول ہو گئے۔ زمین پر گیہوں کو بکھیرا اور وہ بار لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا۔ یہ 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔
زمین نے کہا، آدم مجھے معاف کرو، میں ضعیف ہوں، ورنہ اس سے بھی جلدی تم کو گیہوں دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کر صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ پہلے گیہوں کو پانی کے ساتھ پیس کر خمیر بناؤ اور پھر آگ میں سینک کر کھاؤ۔ تب اماں حوا نے ان سے سیکھ کر اپنے ہاتھوں سے گیہوں کو پیسا اور پانی کے ساتھ اس کا خمیر بنا کر روٹی پکا کر حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے رکھی۔ انہوں نے اسے کھانا چاہا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، تھوڑا تحمل کیجیے، آپ غروب آفتاب ہونے دیں کہ آپ روزے دار ہیں۔ جب شام ہوئی، آدم اور حوا دونوں نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے دن جب کھانے کی طلب ہوئی تو آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک کھال ان کے سینے پر نمودار ہے اور وہ بہت جلد بڑھتی جا رہی ہے۔ وہ ڈرے تو معلوم ہوا شاید ان پر ذلت آ گئی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے آدم، آپ روزہ رکھیں، آج کچھ مت کھائیں، آپ کے بدن کی سیاہی مٹ جائے گی۔ انہوں نے کھانا نہیں کھایا اور روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ دوسرے دن حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ آپ 2 دن اور روزہ رکھیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کامل بخشیں گے، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ یہ چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کو رکھا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے یہ روزے فرض کیے اور اس زمانے سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک اس پر عمل جاری رہا۔ جزاک اللہ خیر۔